الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام عزیزان، برادران، احبا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، فضائل اور مناقب پر گزشتہ جمعۃ المبارک میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ آج دامن اسلام میں ایک ایسی ہستی اور شخصیت جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کی عزت کی خاطر اللہ سے مانگا۔
جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، عدل و انصاف کے اعتبار سے بیک وقت ایسا حاکم جو زہد اور تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر ہونے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا ایسا پیکر ہو، تاریخ انسانیت میں انبیاء کرام کے علاوہ یہ مقام اور شرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کے 21 مقامات جنہیں علماء موافقات عمر کے نام سے ذکر کرتے ہیں، تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ 21 مقامات وہ ذکر کیے ہیں کہ زمین پر اور فرش پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی، آسمان اور فرش سے اس کے مطابق اللہ نے قرآن مجید کی آیت اتاری۔ میں نے خطبے میں سورۃ الفتح کی آخری آیت پڑھی ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اور اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اشداء علی الکفار کا ایک جملہ اس میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، ایمان والوں پہ بڑے نرم اور شفیق ہیں۔ یہ صفت ہر صحابی کی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ خوبی اور صفت جس شخصیت میں تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اہل سنت والجماعت کی کوئی سی تفسیر بھی اٹھا کے آپ دیکھیے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کا مصداق اول امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان 5 صحابہ کرام سے مسند احمد بن حنبل میں، سنن ترمذی میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر موجود ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اسلام کی عزت کا سوال کیا، اللہم اعز الاسلام، اے میرے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ عزت یہاں ذلت کے مقابلے میں نہیں ہے، ورنہ وہ اسلام تو عزت والا ہے ہی ہے۔ اس روئے زمین پر کوئی اسلام کو قبول کرے نہ کرے، پسند کرے نہ کرے، اسلام عزت والا تھا، عزت والا ہے اور عزت والا رہے گا۔ اے اللہ اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، قوت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، نفاذ عطا فرما۔ 2 آدمیوں میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو، نام لیا آپ نے عمرو ابن ہشام جو ابو جہل تھا اور عمر بن خطاب، اللہ ان دونوں میں سے
جو آپ کو زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور غلبہ اور قوت نصیب فرما۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر بن الخطاب، جب سے حضرت عمر بن خطاب اسلام لائے ہیں ہمیں عزت اور غلبہ ملا ہے، اور ہم مسلسل عزت اور غلبے میں ہیں۔ مغلوبیت کا زمانہ، مقہوریت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ما كنا نقدر على ان نصلي عند الكعبہ، ہم تو اس بات کی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ ہم کعبے کے پاس جا کے نماز پڑھ سکیں۔ ہاں، ہماری یہ کیفیت اللہ نے ختم کر دی جب حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اسد اللہ و اسد رسولہ، جو اللہ کے شیر تھے، اللہ کے رسول کے شیر تھے، وہ مسلمان ہوئے، اور ان کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، دھرتی والے مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں، آسمان والا عرش کا مالک اکیلے ایک فیصلہ کرتا ہے، اور پھر نتیجہ جو سامنے آتا ہے واللہ غالب علی امرہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، ان کے اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ میں عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب تو ہمارا ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا مسلمان ہوا ہے، اور اس کے اسلام لانے کے نتیجے میں اب ہماری ذلت کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے ابو جہل اور حضرت عمر یہ دونوں جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ اسلام کا راستہ تب ہی رک سکتا ہے کہ جب اس کی جڑ کاٹ دی جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ کرے گا کون؟ میں تیار ہوں، حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اور اس کے بعد یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے ہیں۔ زمین والے فیصلہ کچھ کرتے ہیں، آسمان کا رب فیصلہ کچھ کرتا ہے، تم اسلام کی جڑ مٹانے آئے ہو، یہ تو نتیجہ بتائے گا کہ تم خود مسلمان ہوتے ہو یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لائے، پہلی مرتبہ بیت اللہ کے اندر جا کے، بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کے سائے میں نماز ہوئی۔ اب تک مسلمان تھے 39 افراد، 11 عورتیں، 60 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 50 لوگ، لیکن اسلام کو شان و شوکت حاصل نہیں تھی، مسلمانوں کو اپنی مرضی سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ پہلی شخصیت ہیں جن کے اسلام لانے کے نتیجے میں مسلمانوں نے پہلی نماز بیت اللہ کے اندر جا کے پڑھی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ فرمائی تھی، اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما، اور وہ غلبہ ایسا ملا کہ دنیا کفر نے بھی تسلیم کیا کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر بن خطاب جیسا عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں کفر کا نام تک مٹ جاتا، اسلام کے سوا کچھ بھی نہ رہتا۔ 22 لاکھ مربع میل پر صرف اسلام پہنچایا نہیں، اسلام کو نافذ کیا،
اور ایسے نافذ کیا، عدل و انصاف کے ایسی مثالیں قائم کی کہ کیا گورنر ہے، کیا ماتحت کوئی بھی ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، اگر اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مدینہ منورہ میں اپنے پاس بلایا۔ ان کے بیٹے کے متعلق ایک قصہ تو من گڑت مشہور ہے، جو صحیح بات ہے۔ اس نے نبیذ تمر پی، شراب نہیں، نبیذ ایک قسم کا مشروب تھا، نشے سے پاک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو قسم کھا کے کہا، اگر مجھے پتہ چلے کہ تم نے شراب استعمال کی ہے تو میں خود تیری پیٹھ پہ کوڑے ماروں گا، کسی اور سے نہیں مرواؤں گا، تجھے جو حد جاری کروں گا میں خود جاری کروں گا۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا اور حقیقت بھی یہ تھی، لیکن کچھ بدطینت قسم کے لوگ جنہیں صحابہ کرام سے عقیدت نہیں ہے، صحابہ کرام پہ لعن طعن کرتے ہیں، ایسے بدبخت لوگوں کی ہمیشہ سے روش اور عادت یہ رہی کہ انہوں نے چھوٹی سی بات کو بہت بڑا پھیلا کے موضوعات اور من گڑت باتوں سے بھر کے صحابہ کرام کے خلاف تبرہ کیا۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے شراب پی اور شراب کے نتیجے میں اس نے ایک عورت سے بدکاری کی، پھر اس کو کوڑے مارے گئے اور ان کوڑوں کی تاب نہ لا کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بالکل من گڑت روایت ہے۔ اہل سنت والجماعت کی تمام مستند کتابوں نے اس پر شدید رد کیا ہے اور بالکل کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے جنہیں صحابہ کرام سے نفرت ہے۔ صحیح بات یہ کہ نبیذ تمر پیا، حضرت کو اس کے بارے میں پتہ چلا، فرمایا اچھا اگر یہ شراب ہوئی تو میں خود تیری پیٹھ پہ کوڑے لگاؤں گا۔ وہ شراب نہیں تھی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو نازل کر دیا، حق کو ڈال دیا، حق کو اتار دیا، حق کو جاری کر دیا حضرت عمر کی زبان سے اور حضرت عمر کے دل میں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل اور مناقب اس انداز سے بیان کی۔ مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے، اپنے گھر سے آپ نکلے مسجد نبوی کی طرف، دائیں طرف ابو بکر صدیق، بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جب آپ چل کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کسی کی زبان سے سنا جو کہہ رہا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت گروہ اور کتنی خوبصورت جماعت آ رہی ہے، تو اس موقع پر سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ جب میدان حشر قائم ہوگا تو اسی طریقے سے ہم آئیں گے، میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، رات کو جو خواب دیکھتے تھے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے فرمایا کرتے تھے آج رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پھر خود اس کی تعبیر بھی بیان کرتے تھے۔ کبھی کبھار صحابہ سے پوچھتے تھے تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو؟ کوئی صحابی اپنا خواب بیان کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ آج فرمایا میں نے خواب دیکھا، میرے پاس کچھ لوگ لائے گئے جنہوں نے قمیصیں اور کرتے پہنی ہوئی ہیں، کسی کا کرتا ناف تک ہے، کسی کا کرتا اس کی شرمگاہ تک ہے، کسی کی قمیص اس کے گھٹنوں تک ہے، لیکن پھر میرے پاس عمر بن خطاب کو لایا گیا، اس کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ وہ زمین پر گھسٹ رہی ہے اور عمر اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے چل رہے ہیں۔ فما اولتہ یا رسول اللہ،
سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان ھذا القمیص هو الدین، یہ جو قمیص میں نے دیکھی ہے نا، کرتا دیکھا ہے، یہ دین ہے۔ اور دین میں عمر بن خطاب سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، یعنی اس کے سر کے بالوں سے لے کے اس کے پاؤں کے ناخن تک کوئی حرکت اور کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو دین سے باہر ہو، ایک عمل ایسا نہیں ہے۔ آج سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایسی شخصیت کے اوپر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، کبھی تانے دیتے ہیں کہ ان ظالموں نے خلافت کو غصب کیا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرنے والے تھے اور آپ نے وصیت کے لیے کاغذ منگوایا، وصیت کے لیے کتابت کی چیزیں منگوائیں، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو یہ بدطینت لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ وصیت منع کر دی لکھوانے سے جو آپ اپنی بیماری کے ایام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں فرمانے والے تھے۔ آپ کس کس حدیث کو چھپائیں گے؟ کیا صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کے اندر محدث گزرا ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل پر اللہ تعالیٰ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق بات اس کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے وحی کا سلسلہ صرف انبیاء کی حد تک ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کے پاس وحی نہیں آتی، لیکن کبھی کبھار کسی بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ حق کو ڈال دیتے ہیں، وہ حق اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اس کے دل میں آ جاتا ہے، اس کو الہام اور القاء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایسا محدث گزرا ہے جس کے دل پر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کی بات کو اتار دیتے تھے۔ میری امت میں جو محدث ہے وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس بات کو آپ چھپائیں گے؟ آپ مسجد نبوی میں آئے، ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی گائے کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا تھا، گائے نے منہ موڑ کے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی لم اخلق لہذا، میں سواری کے لیے نہیں پیدا کی گئی، انما اخلق للحرث، میں تو کھیتی باڑی کے لیے ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں، میری پیٹھ کے اوپر تم سوار کیوں ہوئے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے سبحان اللہ البقرۃ تتکلم، اللہ کی شان دیکھیے، ایک گائے جانور بات کر رہا ہے۔ وہ شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا میں نے گائے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس نے تعجب کیا۔ یہاں ایک بات صحابہ کی عظمت کے حوالے سے عرض کر دوں، اپنے کانوں سے گائے کی آواز سنی، عجیب بات تھی، اس کی تصدیق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ ضرورت تو نہیں تھی نا، خود سنا ہے، لیکن بات عجیب ہے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہ فرمائے۔ میں کہہ سکتا ہوں شاید مجھے مغالطہ ہوا ہے، مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا آمنت به انا و ابو بکر و عمر، تم جو بات کہہ رہے ہو نا کہ گائے نے یہ بات کہی ہے، اس بات پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، میں بھی یقین رکھتا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جب آپ نے یہ بات فرمائی اس وقت ابو بکر بھی موجود نہیں تھے، حضرت عمر بھی موجود نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے، اس کی ایک بکری بھیڑیے کے ہاتھ چڑھ گئی، بھیڑیا اسے اٹھا کے لے گیا اور اس راعی نے، اس چرواہے نے اس کا پیچھا کیا۔
جب اس نے جا کے اس سے اپنی بکری چھڑائی تو اس بھیڑیے کی زبان سے یہ نکلا، بھیڑیا کہنے لگا اس دن ان بکریوں کو مجھ سے کون بچائے گا جس دن میرے سوا ان بکریوں کا کوئی چرواہا اور محافظ اور نگہبان نہیں ہوگا۔ یہ شخص حیران ہوا، بھیڑیا اور انسانوں کی بات کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بھیڑیے کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمنت به انا و ابو بکر و عمر، تو جو بات کہہ رہا ہے اس بات پر میں بھی یقین رکھتا ہوں، اللہ کی ذات قادر ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اگر وہ انسان کو بلوا سکتا ہے۔ یہاں دیکھیے جس انسان کے منہ میں زبان ہوتی ہے، یہ جو لوگ بات نہیں کر سکتے گونگے ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کا منہ کھول کے دیکھیے کیا اس میں زبان نہیں ہے؟ جو لوگ بہرے ہوتے ہیں کیا ان کے کان نہیں ہوتے یا ان کے کان بند ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ اپنی قدرت کے نمونے خود دکھا رہا ہے کہ زبان کے ہوتے ہوئے جب میں چاہوں بلوا دوں، میں نہ چاہوں زبان بند کر دوں، اور میں چاہوں تو زبان بلوا تو سکتا ہوں لیکن توتلے انداز سے لکنت کے ساتھ وہ بولے، رک رک کے بولے۔ زبانیں تینوں کے پاس ایک جیسی ہیں، نہ سائز میں کوئی فرق ہے، نہ اس زبان کی مقدار میں کوئی فرق ہے، نہ وہ زبان چمڑے کی بنی ہوئی ہے کسی اور چیز کی بنی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی قدرت جس کو بلوائے اور جس انداز سے بلوائے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اس بات کے یقین رکھتا ہوں، مجھے اس بات کے یقین ہے اللہ بلوانا چاہے بھیڑیے کو بھی بلوا سکتا ہے، گائے کو بھی بلوا سکتا ہے، اونٹ کو بھی بلوا سکتا ہے، گو کو بھی بلوا سکتا ہے، وہ چاہے تو پتھر کو بھی بلوا سکتا ہے۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور چاہے تو بولنے والے انسان کی زبان کو بند کر دے۔ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ دونوں حضرات یہاں پہ موجود نہیں ہیں، دونوں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان کے حق میں۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق کسی منافق نے بیہودہ بات کر دی۔ اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلا نہیں تھے، قضائے حاجت کے لیے مرد بھی اور عورتیں بھی دور جایا کرتی تھی۔ ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا قد دراز تھا، لمبے قد کی مالکہ تھی۔ یہ قضائے حاجت کے لیے جب نکلی اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ جس وقت یہ جانے لگی تو کسی منافق نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جا رہی ہے، وہ کیسے لمبے قد والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے آپ اپنی ازواج کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی یہ حکم فرمائیں کہ آئندہ گھر سے بے پردہ ہو کے کوئی نہ نکلے، سر سے لے کے پاؤں تک لمبی چادر برقع نما ہونی چاہیے، تاکہ کسی منافق اور شیطان قسم کے آدمی کو منہ کھولنے کی فرصت اور موقع نہ ملے۔ آپ نے فرمایا عمر تو ٹھیک کہتا ہے، میرا جی بھی یہی چاہ رہا ہے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو اس وقت تک میں کوئی بات نہیں کہتا۔ بس یہ بات ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ احزاب کی آیات لے کے آ گئے۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ اگر کچھ مانگنا ہو نا، تمہیں کچھ مانگنا ہو تو گھر کے اندر جانے کی اب اجازت نہیں ہے، اب پردے کے باہر سے مانگنا ہوگا۔
باہر سے آواز دو کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، أَن يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ۔ جلباب عربی میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، جو سر سے لے کے پاؤں تک ہوتی ہے، ایسے بڑی چادر اپنے اوپر ڈال دیں۔ یہاں آج ہماری مستورات اور عورتوں کو کون سمجھائے، جو بے پردہ ہو کے خریداری بھی کر رہی ہیں، بے پردہ ہو کے بازاروں میں بھی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی صاحب علم یہ بات کرے تو فتنے کا زور دیکھ لیجئے، اس فتنے کی طاقت دیکھیے آج، کہ آج کسی کو حق بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات پہ کہتی ہے جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، آنکھ اور چہرے کا کیا پردہ، دل صاف نہیں ہے تو پردہ پہن کے بھی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ذرا ان بیویوں سے اور ان بیٹیوں سے کوئی پوچھے تو صحیح نا کہ تمہارا دل زیادہ صاف ہے یا اللہ کے نبی کی بیویوں کا دل زیادہ صاف تھا، تمہارا دل زیادہ پاک ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کے ٹکڑوں کا سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا کا دل زیادہ پاک تھا۔ سبحان اللہ، قرآن اصلاح کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے کرتا ہے۔ انداز دیکھیے آیت کا، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، تیسرے نمبر پر ونساء المؤمنین، ایمان والوں کی جو عورتیں ہیں ان سے کہیے۔ کیوں کہ اس ایمان والی عورت نے کل کہنا ہے پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ ازواج سے بات شروع کر کے کہہ دیا کہ اگر ازواج مطہرات کے متعلق تم کیا کہو گے، ان کے دل صاف نہیں تھے، ان کے دل میں پاکیزگی نہیں تھی، اس لیے ان کو برقع کا حکم دیا گیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کیا قرآن مجید نے ان سے نہیں کہا تھا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی؟ یہ ازواج مطہرات سے خطاب ہے، آپ اپنے گھر سے باہر نہ جائیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا جو طرز تھا، اس طریقے سے باہر نہ جائیں آپ۔ کاش کہ ہماری عورتوں کے متعلق پتہ چلے کہ اسلام نے عورت کو کیا حکم دیا ہے اس حوالے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ عورتیں پردہ کر کے نکلیں اور بے پردہ کوئی شخص ان کے پاس بھی نہ جائے۔ حضرت نے یہ بات کہی، سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئیں، آیت 59 پڑھیے، پردے کا حکم نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، مقام ابراہیم سے گزرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا دل تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیجئے۔ آج کوئی طواف کرنے والا خالی طواف کر رہا ہو یا عمرے کا طواف کر رہا ہو یا حج کا طواف کر رہا ہو، جو بھی طواف کرے گا اس کے لیے طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کی نسبت سے یہ پڑھنا واجب ہے، مستحب نہیں، واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ وَاتَّخِذُوا، حکم ہے، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے متعلق میرا جی چاہتا ہے اس کو منع کر دیا جائے، اس سے عقل بہک جاتی ہے، اخلاق بگڑتے ہیں، عبادات کے اندر جو آدمی آ جائے اسے ہوش نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ حکم دیجئے نا کہ شراب ممنوع ہے، فرمایا عمر جی چاہتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں۔ ادھر یہ بات آئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور ایسے حرام ہوئی کہ ایک صحابی کو پتہ نہیں، شراب کا جام اٹھائے ہوئے منہ کے قریب کیا، ادھر ایک آدمی نے آ کے اطلاع دی، تمہیں پتہ نہیں ہے
کہ شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اپنی زبان کو اتنا سچا بناؤ کہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا اس کو، اللہ کے رسول کی زبان سے نہیں سنا، قرآن کی آیت بھی اترتے ہوئے نہیں سنی، ایک صحابی نے آ کے بتایا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے حرام کر دی ہے، شراب کو حرام کر دیا ہے؟ بس کافی ہے کہ مسلمان ہو اور وہ جھوٹ بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہیں سے احادیث اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جام کو نیچے رکھنے میں سمجھا کہ حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے گی، اس کو وہیں سے چھوڑ دیا، وہ زمین پہ گرا۔ ایک صحابی کا سارا سرمایہ شراب کی تجارت پہ لگا ہوا ہے، اور شام سے اس کی سواریاں شراب لے کر مدینہ میں داخل ہو گئی ہیں، اب اس کو بیچیں گے بڑا منافع ہوگا۔ ادھر آیت نازل ہو چکی ہے کہ شراب ممنوع ہے۔ اب کس کی ہمت ہو کہ جی میرا تو سب کچھ ڈوب جائے گا، مجھے تو اجازت دے دینا، میں بیچ دوں۔ چلے کافروں پہ بیچنے کی اجازت دیجئے، مسلمانوں کو نہیں بیچتے۔ نہیں، شریعت کا حکم آ گیا۔ اب صحابی ایسا ہے کہ اس نے کہا جو کچھ بھی ہے میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، جتنی شراب ہے وہ ساری گرا دی جائے۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور کوچوں میں اور راہوں پہ شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے آج برسات کے موسم میں پانی کا سیلاب بہتا ہے۔ یہ موافقات عمر ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کا میں نے ذکر کیا تھا، نماز جنازہ کے لیے بیٹے کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھائیں، آپ تشریف بھی لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بھول گئے، اس نے آپ کی حرم پر، آپ کی زوجہ پر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر کتنا گھناؤنا الزام لگایا تھا، آپ اس کو بھی بھول گئے، آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ میری غیرت برداشت نہیں کرتی ایسے شخص کا جنازہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میرے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو میں ضرور جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر کی زبان سے کلمات نکلے تھے، سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آپ ان میں سے، یہ تو ایک ہے، اس کے ساتھ جو 300 منافقین ہیں ان میں سے کسی ایک کا جنازہ بھی آپ کو پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور جنازہ بھی دور کی بات ہے، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور آپ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں، آپ کو اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے تب بھی لن یغفر اللہ لہم، اللہ کا فیصلہ سن لو، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے، سامنے کھڑا کیا گیا، صحابہ سے مشورہ لیا، کیا کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ یا ان کی نسل ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام کی ذاتی رائے بھی تھی، صحابہ کرام کی رائے بھی یہ تھی۔ ایک حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے یہ تھی کہ ہم نے تو ان کے مظالم آپ پہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں کیونکہ ہم مدینہ کے ہیں، لیکن ہم نے آپ سے سنا، آپ ان کے مظالم کو کیسے بھول گئے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر جراثیم بہت زیادہ بڑھ جائیں تو علاج کے لیے بعض دفعہ عضو کو کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ جو شخص معاشرے کے لیے ناسور بن جائے، ہونا چاہیے کہ معاشرے سے اس کو صاف کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ آپریشن کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپریشن بھی ایسا ہو ان کو اس گھنے جنگل کے اندر ہاتھ پاؤں باندھ کے چھوڑ دیے جائے اور اس جنگل کو آگ لگا دی جائے، یہ جل کے مر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے تھے جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہیں معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے زخم نہیں بھول سکتے، ان میں سے جو جس کا عزیز ہے اس کے حوالے کر دیجئے۔ سب سے پہلے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میرا بھائی زید بن خطاب ہے،
یہ سامنے ہے، اس کو میرے حوالے کر دیں، اس کا سر میں اپنے ہاتھ سے قلم کرتا ہوں۔ یہ آپ کے اس طرف حضرت حمزہ ہیں، ان کے حقیقی بڑے بھائی عباس ادھر ہیں، ان کے حوالے کر دیجئے۔ یہ علی المرتضیٰ آپ کے پاس کھڑے ہیں، ان کے دو بھائی طالب اور عقیل ادھر ہیں، ان کے حوالے کر دیجئے۔ یہ سارے ہمارے عزیز ہیں، ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، کوئی باہر کا نہیں، کوئی کسی کا چاچا ہے، کوئی کسی کا ماموں ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ ان کا بیٹا عبد الرحمن ہے، اس کو اپنے باپ کے حوالے کر دیجئے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز اور رشتہ دار کا سر خود قلم کرے۔ ان دو حضرات کا یہ رائے تھی، اور ان کی رائے کے مطابق سورہ توبہ، سورہ انفال کی آخری آیات نازل ہوئی۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض۔ کسی نبی کے پاس قیدی ہوں اور وہ خون بہائے بغیر انہیں چھوڑ دے، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ خون بہانا چاہیے تھا ان کا۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ۔ آگے کیا فرمایا؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کا یہ فیصلہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو تم لوگوں نے جو رائے دی ہے اور جو اس پہ فیصلہ ہوا ہے، اس کی بنیاد پر تم سب کو اللہ کا عذاب گھیر لیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب اس کیکر کے درخت کے قریب پہنچ چکا تھا، اور اگر وہ زمین پہ اترتا تو سوائے عمر بن خطاب کے اور سوائے سعد بن معاذ کے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ زمین پہ جو بات آپ نے فرمائی، اللہ نے اس کی موافقت میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی، آپ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، 40 دن تک آپ پریشان رہے۔ صحیح بخاری شریف پڑھیے، احادیث کی کتابیں آپ پڑھیے ذرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ ام المومنین کہتے ہیں میں جب بھی اپنے والدین کے ہاں جاتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتی، مجھے اجازت ہے میں اپنے امی ابا کے ہاں چلی جاؤں؟ آپ فرماتے کیا جلدی ہے، میں خود تمہیں کل چھوڑ دوں گا۔ ہمیشہ آپ فرمایا کرتے تھے رکو، شام کو چھوڑ دوں گا، صبح لے جاؤں گا۔ اس موقع پر جب مجھے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کل اس لیے روٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے خفا ہیں کہ میرے بارے میں مدینہ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، پریشانی تو ہونی تھی، تو مجھے غیرت بھی آئی مجھے، اور افسوس بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اوپر اتنا یقین اور اعتماد نہیں۔ میں نے کہا آج میں جانا چاہتی ہوں اپنی اماں ابا کے پاس۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ اس سے میرا دل اور پھٹنے لگا کہ ہمیشہ آپ فرمایا کرتے تھے رکو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آج پہلی مرتبہ فرمانے جاؤ۔ سخت ناراضگی تھی۔ ادھر بٹھایا ان کو، صحابہ کرام سے رائے لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو اقواہم علی، آپ نے فرمایا آپ کے لیے بیویاں بہت ہیں، چھوڑ دیجئے۔ اس بات کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ساری زندگی دکھ بھی رہا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا اظہار بھی کیا کہ علی کیا تمہیں میرے اوپر ایسا یقین نہیں تھا؟ تم نے یہ رائے دے دی طلاق دے دیں اور بیویاں آپ کے لیے بہت ہیں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باپ ہیں، وہ بول نہیں سکتے میں اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہوں۔ حضرت عمر جیسی شخصیت، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو حضرت کے دل اور زبان سے جاری کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا یا یہ اللہ کی مرضی سے نکاح ہوا ہے؟ میں اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا تھا اور کہا کہ آپ عائشہ کا رشتہ مانگیں، تو فرمایا پھر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ عالم ہے اور ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، وہ پاکیزہ ہستی کے لیے ایک نبی جیسی شخصیت کے لیے گندی عورت کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا،
رشتوں کو بڑے پرکھ پرکھ کے بہت تلاش کر کر کے ان کو ڈھونڈا جاتا ہے، سب سے پوچھا جاتا ہے، پڑوسیوں سے، عزیزوں سے کہ یہ کیسی ہے، یہ کیسا ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا ہو اور ایک گندی عورت کا انتخاب کر دیا ہو۔ آپ پڑھیے سورہ نور کو، آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 26 تک یہ آیتیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق نازل ہوئیں۔ جو بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی اس کے مطابق وہاں سے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ جو مرد پاکیزہ صفات والے ہوتے ہیں ان کے لیے بیویاں بھی اللہ پاکیزہ صفات والی دیتا ہے، اور جو عورتیں گندی صفات والی ہوتی ہیں ان کے لیے شوہر بھی گندے ہوا کرتے ہیں، گندی صفات والے ہوا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہوئی، اور بعد میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف بشارت بھیجی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے مجھے مبارک کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں شکریہ ادا کروں گی اپنے اس رب کا جس نے میری عزت رکھی اور جس نے حقیقت کو کھول دیا، آپ تو میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر اللہ اکبر جب انتقال کا وقت قریب آیا، یکم محرم کو 4-5 دن پہلے نماز پڑھاتے ہوئے فجر کی نماز کے دوران ابو فیروز نے خنجر سے حملہ کیا۔ زخمی حالت میں عبد الرحمن ابن عوف پیچھے تھے، فرمایا آؤ مصلی پہ نماز پڑھاؤ۔ نماز فجر پڑھائی گئی، حضرت کو پتہ تھا، فرمایا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، میرا معاملہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ فرمانے لگے میں زندہ نہیں رہوں گا، سفر آخرت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، فرمایا جا کے ام المومنین سے پوچھو، عمر سلام کہہ رہے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر آپ کی خوشی ہو، آپ راضی ہوں تو میرے انتقال کے بعد میری قبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بنا دی جائے، یہاں پر میری قبر بنا دی جائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں یہ جگہ تو میرے دل میں تھا کہ میرے لیے ہوگی، میں چاہ رہی تھی کہ یہاں میں مدفون ہوں، لیکن عمر نے مجھ پہ جو احسان کیا تھا ایک جملہ کہہ کر اس کو میں کبھی بھی زندگی نہیں بھول سکتی۔ عمر سے کہو تیرے سوا کوئی اور مانگتا میں بالکل نہ دیتی، حتیٰ کہ کوئی عزیز بھی ہوتا، لیکن آج عمر نے یہ بات کہی ہے، میری طرف سے کہو عمر کے لیے وہیں پہ قبر بنے گی۔ اللہ کریم کروڑ رحمت نازل فرمائے تمام صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالی مجمعین پر، لوگوں کو ایک انصاف کا سبق بھی دیا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک مسلمان حضرت عمر کی سیرت سے کیا لے؟ حضرت کے عدل کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک یہودی شخص، بوڑھا آدمی، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ مدینہ منورہ کے بازار سے گزرتے ہوئے ایک سے بھیک مانگ رہا ہے، دوسرے سے بھیک مانگ رہا ہے، تیسرے سے بھیک مانگ رہا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا بلاؤ۔ اسے لایا گیا، کون ہو؟ یہودی ہوں۔ وظیفہ ملتا ہے بیت المال سے؟ جی ملتا ہے۔ اس سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں؟ جی بالکل آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگوں سے بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ حضرت وظیفہ بھی ملتا ہے، وقت پہ ملتا ہے، اخراجات کے لیے کافی بھی ہے، لیکن امیر المومنین نے ہمارے اوپر ایک ٹیکس لگایا ہے، جزیہ، غیر مسلموں کے اوپر۔ اب اس ٹیکس کی ادائیگی میں 2-3 دن باقی ہیں، اس کی ادائیگی کے لیے میں بوڑھا شخص کام نہیں کر سکتا، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوں، کچھ لوگ پیسے دے دیں تاکہ 2-3 دن بعد اپنے ذمے وہ جزیہ اور ٹیکس ادا کر سکوں۔ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا کل صبح میرے پاس آ جانا۔ صبح یہ آیا، شورا بٹھائی، صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور فرمایا ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہم سے، یہ بوڑھا شخص جوانی میں کما کے ہمیں دیتا رہا، ہم ایسے جوانوں پہ کیسے ظلم کریں گے اور کب تک ظلم کریں گے جو جوانی کھپا کے ہمیں کھلائیں اور بڑھاپے میں ہم انہیں فقیر اور بھکاری بنا کے لوگوں کے در پہ چھوڑ دیں، جاؤ ایک سے مانگو دوسرے سے مانگو۔ آئندہ کے لیے
یہ حکم عام کر دیے جائے، گورنروں تک بھیج دیا جائے کہ ذمیوں میں سے، غیر مسلموں میں سے جو لوگ کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہیں، مزدوری نہیں کر سکتے، ان سے جزیہ ساقط ہے، وہ جزیہ نہیں ادا کریں گے۔ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے حکمران نصیب فرمائے، باتیں نہیں کرتے تھے، دعوے بھی نہیں کرتے تھے، اور بتاتے بھی نہیں تھے، اور نہ تختیاں لگاتے تھے، اور نہ لوگوں کو جتاتے تھے، نہیں، رات کو جب لوگ سو جاتے تھے امیر المومنین بھیس بدل کے ایک ایک دروازے کے پاس سے گزرتے تھے، کسی کی کوئی حاجت ہو، بچے کے رونے کی آواز سنی، گزر گئے، بچہ ہے روتا ہوگا، روتے ہیں بچے، واپس آئے پھر رو رہا ہے، کچھ دیر کے بعد گشت کرتے ہوئے پھر گزرے، پھر روتے ہوئے سنا، دروازے پہ دستک دی، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اے بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ کیوں بھوک؟ اس لیے کہ ماں اسے دودھ چھڑا رہی ہے، لیکن ماں دودھ کیوں نہیں پلاتی، کیوں چھڑا رہی ہے؟ کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ جو بچہ دودھ پینے کے قابل ہو اسے ماں دودھ پلائے گی، بیت المال سے اسے وظیفہ نہیں ملے گا، اور جو بچہ کھانا شروع کر دے اس کو پھر وظیفہ ملے گا۔ تو یہ ماں اپنے بچے کو وظیفے کی خاطر اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کو دودھ چھڑا رہی ہے کہ یہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی پہ لگ جائے، کل اس کو پکڑ کے امیر المومنین کے پاس لے جاؤں اور کہہ دوں دیکھو میرا بیٹا روٹی شروع کر دی، اس نے کھانا شروع کر دیا، اب اس کا وظیفہ جاری کر دیں۔ امیر المومنین نے صبح سب شورا کو جمع کر کے کہا، پتہ نہیں آج تک کتنے بچوں کو عمر نے رلایا ہے، کتنے بچوں کو عمر نے ان کی ماؤں کی چھاتیوں سے دور کیا ہے، آئندہ کے لیے جو بچہ 2 سال سے کم عمر کا ہوگا، 2 سال کی عمر تک نہ پہنچے، خواہ وہ دودھ پیے نہ پیے، اس کو وظیفہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ اللہ کریم کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی سیرت سے ہمارے لیے جو اسباق ہیں اللہ اس طرف ہمیں متوجہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔